إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفاعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. ہر قسم کی تعریف، توصیف، بڑائی، کبریائی، بزرگی، عزت، جاہ و جلال اسی اللہ رب العالمین کے لیے لاحق و زیبا ہے، جس کی ہم تعریف بیان کرتے ہیں، جس سے ہم مدد طلب کرتے ہیں، جس سے ہم اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں۔ ہم اپنے نفس کی دل کی بری نیتوں سے اور برے کاموں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس کو سیدھا راستہ دکھا دے اس کو گمراہ کرنے والا کوئی نہیں، اور اللہ تعالیٰ جس کو گمراہ کر دے اس کو سیدھا راستہ دکھانے والا کوئی نہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لاحق نہیں، وہ اکیلا ہے، تنہا ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں۔ اور یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے ایک برگزیدہ بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اللہ تو اپنے بندے و رسول پر انگنت بے شمار درود و سلام نازل فرما۔ حمد و صلوات کے بعد باتوں میں سب سے بہترین بات اللہ کی بات ہے، راستوں میں سب سے بہترین راستہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے۔ کاموں میں سب سے بدترین کام جو دین میں، اسلام میں نئے طور پر ایجاد کیے جاتے ہیں، جو عمل اسلام میں نئے طور پر ایجاد کیے جاتے ہیں وہ سب بدعات ہیں۔ ہر ایک بدعت
گمراہی ہے، ہر ایک گمراہی جہنم کی طرف لے جاتی ہے۔ محترم سامعین کرام، پردہ نشین ماؤں بہنوں، اس دنیا میں جس قوم پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے وہ قوم سیدھی راہ پاتی ہے، سیدھے راستے پر اللہ تعالیٰ انہیں لگا دیتا ہے اور گمراہیوں سے اللہ تعالیٰ بچاتا ہے، کیونکہ اللہ کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت نیک راستہ ہدایت ہے، اور اس ہدایت کے ذریعے اللہ تعالیٰ قوم کو راستہ دیتا ہے، قوم کو صحیح راہ پر گامزن کرتا ہے، انہیں ہدایت دیتا ہے۔ تو اس دنیا میں جو اقوام یعنی جو قوم گمراہی میں ہے اس قوم پر اللہ کی رحمت نہیں ہے، اور جو قوم سیدھے راستے پر ہے اللہ کی بتائی ہوئی وہ قوم اللہ کی رحمت میں جی رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ سیدھا راستے کے لیے دعا کرنا ہے اور گمراہی سے بچنے کے لیے دعا کرتے رہنا ہے۔ یہ دعا انبیاء کرام کرتے تھے، ہمارے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمیشہ یہ دعا کرتے تھے کہ اللہ ہدایت دینے کے بعد، سیدھا راستہ دکھانے کے بعد ہمیں غلط راہ سے بچا لے، ہمارے دلوں کو ٹیڑھا پن ہونے سے بچا لے، گمراہی سے بچا لے۔ تو اس معنی اور مطلب کی دعائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے مانگتے تھے۔ بہرحال آج جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں انگریزی تاریخ کے مطابق 14 اگست ہے اور کل 15 اگست ہے۔ ہندوستان کے لوگ جب یعنی ہندوستان میں تحریک آزادی کے بعد ہندوستان والوں کو جب آزادی ملی، اس آزادی کے دن کو منانے کے لیے ہندوستان بھر میں لوگ تیار ہیں، کل صبح سے وہ دن منانے والے ہیں۔ آزادی کے لیے یعنی آزادی کے دن کو منانے والوں کی تعداد کثیر ہے، بہت زیادہ ہے، لیکن حقیقت میں قوم کی فکر کرنے والوں کی تعداد بہت کم ہے، بلکہ نہ کے برابر ہے۔ ایک انسان سکون پانے کے لیے، سکون کی زندگی حاصل کرنے کے لیے، آرام کی زندگی حاصل کرنے کے لیے اسے کیا کرنا چاہیے، اس قوم کو کیا کرنا چاہیے، آپس میں معاملات اور تعلقات میں کون سے قانون کو اپنانا چاہیے، یہ مخلوق کا رب، مخلوق کا خالق اللہ رب العالمین بخوبی جانتا ہے۔ اس نے انسانوں کو سکون سے زندگی گزارنے کے لیے، امن اور شانتی زمین میں پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قانون اور قوانین رکھا ہے۔ اس قانون اور قوانین کے مطابق اگر ہم عمل کریں گے تو زمین میں سکون ہوگا، اگر اس کے خلاف کریں گے تو فتنے ہوں گے، زمین میں فتنہ ہوگا، گھر میں فتنہ ہوگا، مسجدوں میں فتنہ ہوگا، اختلافات ہوں گے، اختلافات کو پیدا کریں گے اور تفرقہ بازی کے دروازوں کو کھول کر دو دوستوں کے درمیان، علماء کے درمیان، لوگوں کے درمیان تفرقہ بازی اختیار کر کے ہنسنے والے بہت ہیں اس دنیا میں۔ تو بہرحال سکون کو قائم کرنے کے لیے زمین میں قرآن اور حدیث کے مطابق عمل کرنا ہے، اور اس قرآن اور حدیث کے مطابق عمل کرنے کے لیے صحابہ کے منہج کو دیکھنا ہے۔ صحابہ کرام کی جو جماعت ہے اس جماعت میں جو کچھ انہوں نے عمل کیا ہے اس کو اپنانا ہے۔ یہ بات ہم کئی بار سنتے ہیں لیکن ذرا سمجھ کے سننا ہے۔ کیسا سننا ہے؟ تھوڑا سمجھنا چاہیے۔ صحابہ کرام جو قرآن اور حدیث کے مطابق انہوں نے زندگی گزارنے سے صحابہ کرام جو قوم صحابہ ہیں، صحابہ ان کے اندر جو سکون پیدا ہوا اور ان کے ذریعے دنیا بھر میں جو اسلام پھیلا، ان چیزوں کو سوچنا ہے۔ کوئی کہہ سکتا دنیا میں کہ صحابہ کرام سے بڑھ کر ان کے پاس جو علم تھا، ان کے پاس جو اخلاق تھا، ان کے پاس جو عمل تھا، اس سے بڑھ کر کسی قوم کے پاس عمل ہے کہ بولنے والا کوئی ہے؟ کوئی نہیں، نہ کوئی پیدا ہو سکتا ہے۔ تو ایسی حالت میں صحابہ کرام کے منہج کو اگر ہم اپنائیں گے
تو ضرور سکون ملے گا۔ اب اگست 15 جو مناتے ہیں ٹھیک ہے، منانے والے مناتے ہیں، کوئی بات نہیں، کیونکہ اس ہندوستان کی آزادی کے لیے سب لوگوں نے کوشش کی تھی، ہر طرح کے مذہب والوں نے کوشش کی تھی، لیکن چند تاریخ ہے اس کو ہم بھلا بیٹھے ہیں۔ میں نے جو بات میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، جو کچھ میں نے صحابہ کے سلسلے میں کہا، اسی سے تعلق ہے، یہ چیز بھی اسی کے ساتھ گہرا تعلق ہے۔ اب دیکھیے، جنگ آزادی یا تحریک آزادی، مومنٹ آف فریڈم، اس کو کس نے شروع کیا؟ سب سے پہلے تاریخ کو ہم اٹھا کر دیکھیں گے تو انگریزوں کے خلاف آواز کرنے والے سب سے پہلے کوئی نہ کوئی ضرور ہوں گے، ہے یا نہیں؟ اب ایک مسجد چل رہی ہے، 200 سال سے ایک مسجد چل رہی ہے، 250 سال سے ایک مسجد چل رہی ہے، کوئی جماعت چل رہی ہے 25 سال سے، 30 سال سے، 50 سال سے۔ اب تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں گے تو ضرور فاؤنڈیشن یعنی بنیاد رکھنے والے، شروع کرنے والے کون تھے؟ تو تاریخ پڑھیں گے تو بات سامنے آ جائے گی، فلاں فلاں لوگوں نے جو ہے اس کے لیے فاؤنڈیشن رکھا، بنیاد فلاں لوگوں نے رکھا۔ تو اس طرح سے انگریزوں کے خلاف آزادی کی تحریک کو کس نے شروع کیا؟ تو یہ تاریخ پڑھنا چاہیے۔ یہ تاریخ سے ہم جو ہے بالکل بے خبر ہیں، باخبر نہیں۔ اور میں افسوس کے ساتھ یہ بھی کہوں گا کہ گورنمنٹ سکول، مسلمانوں کا سکول بھی کیوں نہ ہو، نہ وہاں پر جو ہے یہ تاریخ کے سلسلے میں بات کی جاتی ہے، نہ ہی دوسرے سکولز میں یہ تاریخ کے سلسلے میں بات کی جاتی ہے۔ جتنا ہمارے بچوں کو مردو پانڈیا یاد رہے گا، اور اسی طرح سے بھگت سنگھ یاد رہے گا، کئی لوگ الحمدللہ ان لوگوں نے بھی جو ہے کوشش کی، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہیں سے اکتفا کر لیتے ہیں۔ مسلمانوں نے جو کوشش کی ہے اس کے بارے میں بات کرنے میں شرم آتی ہے۔ ہم مسلمان الگ کہہ کر اگر آزادی کے بارے میں بات کریں گے تو وہ لوگ الگ سوچیں گے، ایسا کہہ کر بات کرنے کے لیے اسکول چلانے والے ڈرتے ہیں۔ مسلمان کہہ کر آزادی کے بارے میں بات کریں گے تو اچھا نہیں رہے گا، اچھا نہیں رہے گا، نہیں مٹا دیں گے ہم کو ہندوستان سے۔ اگر تاریخ کو بھلا بیٹھیں گے، تاریخ کے بارے میں ہندوستانی یعنی ہندوستان کے آزادی کے سلسلے میں جو مسلمانوں کی جو تاریخ ہے اس کو بیان کرنے میں شرمائیں گے تو یاد رکھیے یہ جو تاریخ مٹانا، اس تاریخ جو ہے مٹتے آنا ایک طرف سے ہندوستان میں مسلمانوں کی بہت بڑی کمزوری ہے، کمزوری بڑھتے جائے گی۔ تو پھر یار تاریخ کو بیان کرنا چاہیے۔ آج اس خطبہ جمعہ میں میں جو بات کہنا چاہتا ہوں، مجبوراً یہ بات کہنا چاہتا ہوں۔ مجبوراً کیا ہے؟ ان الفاظوں کو سن کر، کون سے الفاظوں کو سن کر؟ ہندوستان میں جب مسلمانوں نے کوشش کی برٹش کے خلاف آزادی کے لیے، تو یہ اہل حدیث برٹش کے چمچے بن کر رہے، یہ اہل حدیث برٹش کا ساتھ دیے، یہ اہل حدیث انگریزوں کا ساتھ دیے، یہ کہنے والے ہیں۔ اب یہ مجبوراً ہی نہیں، یہ تاریخ کو بیان کرنا پڑتا ہے، ثابت کرنا پڑتا ہے پروف کے ساتھ کہ انگریزوں کے خلاف سب سے پہلے جن لوگوں نے تحریک آزادی، جنگ آزادی کو شروع کیا، ریکارڈ ہو رہا ہے، اتنے لوگ سن رہے ہیں، جا کے تاریخ کو پڑھو، نیٹ میں سرچ کرو، کتابیں پڑھو، سب آپ کے لیے آزادی دی جاتی ہے، پڑھ کر دیکھ لو۔ سب سے پہلے جنہوں نے شروع کیا وہ اہل حدیث کے خاندان ہیں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ کے خاندان والوں نے سب سے پہلے یہ تحریک آزادی کو شروع کیا۔ شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ساتھ سر سید احمد خان، سر سید صاحب نے اور شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے ایک سب سے پہلے ان لوگوں نے جو تحریک شروع کی وہ سکھوں کے خلاف تھی۔ نہیں اس وقت، آج کے سکھ تھوڑے اچھے ہیں کوئی بات نہیں، لیکن اس زمانے کے سکھ جو ہے کچھ برے تھے، مسلمانوں کے خلاف بھی تھے۔ تو ان کے خلاف ایک تنظیم کو انہوں نے شروع کیا، ایک ٹیم کو انہوں نے شروع کیا، اور وہ ٹیم چلتے چلتے یعنی اس جنگ کے بعد، ان کے ساتھ لڑائی کے بعد انگریزوں کے خلاف وہ ٹیم بن گئی۔ کس کے خلاف؟ انگریزوں کے خلاف وہ ٹیم بن گئی اور ان کے خلاف کھڑ گئے، اور کھڑ کر
जंगें उन्होंने की हैं। आप तारीख पढ़कर देखिए, जब अंग्रेजों ने ये कहा कि हिंदुस्तान के जो मुसलमान, वो तो देख रहा है ना, कई तरह के हैं, कई तरह के मसलक वाले हिंदुस्तान में, इख्तलाफ है, फूट है, सब देख रहा है अंग्रेज। ये देखकर उसने ये एनालाइज करने के लिए W हंटर, विलियम विल्सन हंटर जो अंग्रेज था, उसको उन्होंने क्या किया, ये फिक्स किया। क्या फिक्स किया कि देखो मुसलमानों में सबसे ज्यादा कौन हमारे खिलाफ है, हमारे खिलाफ बगावत करने वाले बिल्कुल मजबूती के साथ कौन है, थोड़ा एनालाइज कीजिए। उसने एनालाइज किया, कौन, W हंटर ने एनालाइज करके बताया कि हमारे खिलाफ सबसे ज्यादा जो है वो वहाबी हैं, क्योंकि उस वक्त वहाबी कहा जाता है हमको, क्योंकि उस अहले हदीस की तहरीक के वक्त सऊदी अरब में भी मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब की तहरीक थी, जबकि हम उनका देखकर नहीं सीखे, अहले हदीस मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब को देखकर नहीं सीखे, हम भी मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब भी सहाबा किराम को देखकर सीखे। ये बात को ज़हन में रख लीजिए। हमारी तहरीक अलग है, हिंदुस्तान पाकिस्तान जो मिलकर था उस वक्त अहले हदीस की जो तहरीक है वो अलग टीम है, मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब की टीम अलग है, लेकिन वो सऊदी अरब में और हम कहाँ थे, यहाँ थे। वो वहां पर उन्होंने बिदअत और शिर्क के खिलाफ आवाज उठाई, तौहीद को फैलाया, और यहाँ पर अहले हदीस के उलमा बिदअत और शिर्क के खिलाफ आवाज दिए और तौहीद को उन्होंने फैलाया। ये कब, अंग्रेजों से पहले की बात है। अंग्रेज बाद में आए हिंदुस्तान में, ईस्ट इंडिया कंपनी के जरिए हिंदुस्तान में अंग्रेज जो है उनका घुसना शुरू हुआ, तो उनके खिलाफ अहले हदीस ठहरे, दूसरे मजहब वाले भी ठहरे, कोई शक नहीं। मैं ये नहीं कहता, ये गलत मत समझो कि सिर्फ अहले हदीस थे, नहीं, हर मसलक के थे, हनफी भी थे, बरेलवी भी थे, दूसरे मसलक की भी इसमें थे, लेकिन अहम चीजें आपके सामने अहले हदीस के मुताबिक इसलिए मैं जिक्र करता हूँ। जो लोग कहते हैं जिनके जबान में हड्डी हदीस नहीं है, जबकि किसी के जबान में हड्डी नहीं है, इनके जबान में तो हक की हड्डी नहीं है, वो कहते हैं कि अहले हदीस अंग्रेजों के चमचे थे। आइए अब देखते हैं, आपने W हंटर के बारे में सुन लिया कि जब उसने एनालाइज किया तो कहा वहाबी सबसे स्ट्रांग हमारे खिलाफ है, यही लोग दूसरों को वर्गलाते हैं हमारे खिलाफ। और उसने जो नशादगी की अहले हदीस की, उसको तो मसलक नहीं मालूम, उसने कहा ये लोग टकने के ऊपर, यानी टकने के ऊपर लिबास पहनते हैं, दाढ़ी छोड़े हुए हैं, और सूरतुल फातिहा की तकमील के वक्त यानी नमाज में आमीन आवाज से बोलते हैं। ये सब उसने एनालाइज करके जाके पेश किया अंग्रेजों के पास। अब अंग्रेज देखते हैं, अच्छा यही लोग जो है इस तरह के मसलक वाले, यानी खबर परस्ती, फातिहा करने वाले, ये लोग जो है उतने स्ट्रांग नजर नहीं आ रहे, लेकिन ये लोग हमारे खिलाफ जिहाद भी करने के लिए तैयार हो जा रहे हैं और हमारे खिलाफ सब कुछ कर रहे हैं। अच्छी बात है, इनको सबसे पहले दबाना है। तो अंग्रेज सबसे ज्यादा जो डरता था वो अहले हदीस से डरता था, और उसे अहले हदीस से ज्यादा डर था अंग्रेज को, इसलिए दबाने की कोशिश किया। इतना दबाने की कोशिश किया कि ये लोग अहले हदीस जो तहरीक फैला रहे हैं कि खबर में जाके सजदा ना करो, फातिहा ना करो, कोई मर गया तो सामने बैठकर कुरान की तिलावत करना, ये सब जो है करने वाले अहले हदीस नहीं है। अहले हदीस सिर्फ अल्लाह के सामने सजदा करते हैं, किसी के सामने सजदा नहीं करते, जो उनके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ हुक्म दिया वही करते हैं, सब एनालाइज करते हैं वो लोग अंग्रेज। तो उसने क्या किया, शाह इस्माइल शहीद रहमहुल्लाह जो मुजाहिद थे अंग्रेजों के खिलाफ, उनकी किताब है तक़वियतुल ईमान, उसको बैन भी कर दिया अंग्रेज। आप उठाकर पढ़ो, ये तक़वियतुल ईमान क्या किताब है, उसमें क्या लिखकर है, एक हर्फ अंग्रेज के खिलाफ उसमें नहीं है। फिर क्यों अंग्रेज उस किताब को बैन किया? यानी तक़वियतुल ईमान में क्या है, जरा गौर से सुनिए। ना मैं मेरी तारीख बयान करता हूँ, ना किसी खानदान की तारीख बयान करता हूँ, जो हिंदुस्तान में अहले हदीस की जो तारीख है उसको बयान करता हूँ। उसको सुनिए सब्र के साथ, क्योंकि ये बयान का मकसद ना पैसे कमाना है, ना किसी की बड़ाई बयान करना है, ना इज्जत हासिल करना है। ये बयान का मकसद सही मसलक में जिएंगे तो अल्लाह की मदद आएगी, कामयाब हो जाएंगे, अल्लाह की बड़ाई के साथ जिएंगे, अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को अपना कर जिंदगी गुजारेंगे, हर तरह की भलाइयां हमको मिलेगी। अगर इस चीज से हम हसद करेंगे, अगर इस चीज से हम अपने चेहरे को हटाएंगे तो नुकसान उनका है जो जिन लोगों ने इससे एराज किया। तो बहरहाल अब देखिए,
اس نے جو کتاب بینڈ کی تقویت الایمان، پڑھ کر دیکھیے کیا ہے اس میں، خبر پرستی حرام ہے، فاتحہ کرنا حرام ہے، مرنے کے بعد بیکار کام یہ سب نہیں کر سکتے، نظر و نیاز اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو جو ہے دوسروں کے نام سے نظر و نیاز کرتے ہیں، فلاں 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 بدعت کرتے، یہی ہے۔ اچھا انگریز کو اس کتاب کو بین کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ سوچنا ہے نا، انگریز نے شاہ اسماعیل شاہید رحمہ اللہ کی اس کتاب کو بین کر دیا، انگریز برٹش، اس نے کیوں بین کیا؟ اس لیے بین کیا کہ اس کتاب کے ذریعے لوگ وہابی بن جاتے ہیں، اور جو وہابی بنتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا، یہاں تک کہ انگریزوں سے بھی نہیں ڈرتا، نہ ان کے بلڈوزر سے ڈرتا ہے، نہ ان کے بندوقوں سے ڈرتا ہے، نہ ان کے تلواروں سے ڈرتا ہے، نہ ان کی جماعت سے ڈرتا ہے، نہ ان کے ٹیکنالوجی سے ڈرتا ہے، ڈرتا ہے تو صرف اللہ سے ڈرتا ہے۔ تو یہ سب انہوں نے دیکھا، اس لیے اس کتاب کو بین کر دیا کہ اس کتاب کو اگر ہم بین کر دیں گے تو یہ اہل حدیث کا جو پڑھنا ہے کم ہو جائے گا، یہ ڈر کے اس نے اس کتاب کو انگریز نے بین کیا۔ تقویت الایمان یہ کتاب جس میں شرک اور کفر سے روکا گیا، نہ کہ برٹش کے خلاف۔ تو دیکھیے کیسا وہ سوچ رہا ہے، یعنی برٹش کے خلاف کئی کتابیں لکھی گئی اس وقت، اس کو بین نہیں کیا، لیکن بین کیا تو کیا توحید کی کتاب کو بین کیا۔ اس کو معلوم ہو گیا کہ مسلمانوں میں یہ توحید، یعنی یہ مسلمان جو ٹکنے کے اوپر کپڑا پہنتے ہیں، داڑھی چھوڑتے ہیں، درگاہوں کے پاس نہیں جاتے، یہ بیکار کام نہیں کرتے، شیعہ کا کام بھی نہیں کرتے، پنجہ اٹھانا، یہ کرنا، انگار بدلنا، یہ لوگ یہ سب نہیں کرتے، لیکن یہی لوگ ہمارے خلاف نہیں ہے اہل حدیث، یہ وہابی، یہ سب اس نے انالائز کیا W ہنٹر کے ذریعے، ولیم ولسن ہنٹر کے ذریعے اس نے انالائز کیا۔ اور سوال پیدا ہوتا ہے، اتنا اہل حدیث کی کوشش جو تھی، انہوں نے جو کوشش کیا ہے اس میں کہاں تک کامیاب تھے؟ اتنے کامیاب تھے کہ انگریز کبھی ان کے پاس جیتا ہے، شہید ہوتے گئے۔ دیکھیے ہندوستان کی ایک تاریخ ہے، تارا چند یہ لکھتا ہے کہ اہل حدیث کے 5 لاکھ لوگ شہید کیے گئے۔ اللہ، اب کون سی قوم ہے جو لاکھوں شہید ہو کر بھی انگریز کے خلاف کھڑے، اس جنگ میں کھڑے؟ اللہ، بولنے کا مقصد کیا ہے جی؟ مولوی صاحب یہاں کھڑے ہیں جمعہ میں، اہل حدیث بولو گے، بولنے کا مقصد کیا ہے؟ مولوی صاحب یہاں ٹھہر کے جمعہ خطبہ میں اس منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اہل حدیث کی تعریف بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ سمجھنے کی یہ کوشش کرو کہ صحیح دین کو اپنائیں گے تو اللہ رب العالمین ایمان دے گا، اور اللہ رب العالمین تقویت دے گا، قوت دے گا، عزت دے گا، سب کچھ اللہ دے گا، لیکن یاد رکھنا جتنا حق ہے اس کو پھیلانا اتنا مشکل ہے۔ اللہ اکبر، حق جتنا زیادہ حق ہوتا ہے اس کو پھیلانا اتنا مشکل ہوتا ہے، لیکن کبھی ہار نہیں ماننا، انشاءاللہ اللہ رب العالمین ضرور دے گا۔ یہ کچھ بھی نہیں ہے، آج جو اہل حدیث جو پھیل رہی ہے یہ محنت کچھ بھی نہیں ہے، کیسا محنت کیا اہل حدیث کو پھیلانے کے لیے۔ اہل حدیث کے لوگوں کو دیکھ کر، یعنی کسی بستی میں جب اہل حدیث کوئی جاتا ہے تو لوگ چور بولتے تھے، چور اس کو مارو پکڑو، یہ سب ہوتا تھا۔ ایسے بستیوں میں گھس کر بھی ذرا جو دین حق ہے لوگوں نے پھیلایا، علماء نے پھیلایا، یہ کچھ نہیں ہے۔ یہ جو لوگ خلاف کھڑ جاتے ہیں یہ سب کچھ بھی نہیں ہے، جانوں کی قربانی کی، مال کی قربانی کی، تب جا کر اہل حدیث کیا ہے پھیلا۔ حدیث کیا ہے جی؟ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی کی حدیث کو کون نہیں پسند کرتا؟ بول، آپ میں سے کوئی بول سکتا ہے کہ ہم حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں کرتے؟ نہیں۔ تو اہل حدیث کا مطلب کیا ہے؟ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے، اطاعت کرنے والے اہل حدیث ہوتے ہیں۔ جو حدیث کو مانتا ہے وہ آٹومیٹک اہل حدیث ہو جاتا ہے۔ بہرحال تو اہل حدیث کی تاریخ کو پڑھو اور پڑھنے کے بعد دیکھو، اور یہاں تک کہ جنگ کے لیے، اور ایک بات بھی نوٹ کر لیں، انگریزوں کے خلاف جنگ کرنے کے لیے سب سے پہلے کون آواز اٹھایا؟ نہیں، جنگ کرنے کے لیے آواز بھی اٹھایا اور جنگ بھی کیا، وہ کون؟ اہل حدیث۔ جنگ کا تو کیا، پروٹیسٹ نہیں، پوراٹم نہیں، انگریزوں کے خلاف، انگلش یعنی برٹش والوں کے خلاف جنہوں نے جنگ کی، شہید ہوئے، وہ کون تھے؟ سب سے پہلے، یعنی سب مسلک کے تھے۔ ایک بات یاد رکھ لو، یہ مت کہنا میرے بیان سے کبھی یہ غلط تہمت نہ ڈالنا کہ مولوی صاحب صرف اہل حدیث کا نام لے رہے تھے، حنفیوں کا دوسروں کا نام نہیں لے رہے تھے، یہ مجھ پر تہمت ہو جائے گی۔ تھے حنفی بھی تھے، دوسرے لوگ بھی تھے، لیکن ایسی حالت میں جس جماعت والوں نے شروع کیا، ایجاد کیا، لاکھوں مرے، شہید ہوئے، ایسی قوم کو دیکھ کر کہنا کہ انگریزوں کے چمچے ہیں، یہ کتنی بڑی تہمت ہے۔
اللہ اس کو نوٹ کرے گا، فرشتے اس کو نوٹ کریں گے، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ تو بہرحال صحیح مسلک سے، صحیح راستے سے جو لوگ راہ بھٹکے ہوئے ہیں، انہی لوگوں کو اہل حدیث سے جو ہے نفرت آئے گی، دل میں حسد پیدا ہوگا۔ جو سیدھا راستہ چلنا چاہتا ہے، جہنم سے بچنا چاہتا ہے اور جنت میں دخول حاصل کرنا چاہتا ہے، انہی لوگوں کو اہل حدیث سے محبت ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اہل حدیث قرآن اور حدیث کو پھیلاتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں، اور تاریخ گواہ ہے قرآن حدیث کو پھیلانے میں سب قربانیاں کی، نہ انہوں نے پیسوں کو دیکھا، نہ مال کو دیکھا، نہ دولت کو دیکھا، نہ جان کو دیکھا، نہ عزت اور احترام کو دیکھا۔ عزت کو بھی کچرے میں ڈالا، لوگوں کے جو ہے تہمتوں کو بھی کچرے میں ڈالا، سب کچرے میں ڈال کر صحیح بات کو انہوں نے پھیلایا۔ اب دیکھیے صحیح مسلک میں اگر نہیں چلیں گے تو بہت نقصانات ہیں، بہت زیادہ نقصانات۔ آج ہندوستان میں جو نقصان ہے آزادی کے سلسلے میں، اس کے اسباب میں سے ایک سبب اہل حدیث کو بھلا بیٹھنا۔ آج دیکھیے کتنے لوگ ہیں آپ لوگوں میں سے جو 5 لاکھ لوگ جو شہید ہوئے اہل حدیث کے، آپ لوگوں میں سے کوئی ہاتھ اٹھا سکتا کہ اس کو میں نے اس سے پہلے سنا؟ نہیں سنا۔ تو تاریخ بھلا دیا گیا۔ تو اہل حدیث کو بھلائیں گے تو تاریخ، ہندوستان کی آزادی کی تاریخ بھی بھلا دیا جاتا ہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ جب انالائز کرنے کے بعد اہل حدیث کے خلاف جب انگریز نے اٹھا تو اتنا مارا، اور بہار میں جو ان کی تعداد زیادہ تھی، یعنی یہ جو ٹیم ہے بہار میں صادق پور میں جب جا کر بسی، یعنی وہاں پر زیادہ تھے وہ لوگ اہل حدیث کے لوگ جو انگریزوں کے خلاف تھے، ولایت علی، عنایت علی جیسے بڑے بڑے علماء تھے، وہ اس قوم پر اتنا انہوں نے وار کیا کہ عید کا دن تھا، ایک دن، کون سا دن تھا؟ عید کا دن، صبح کا وقت، بچے کیا کرتے؟ عید مناتے، خوشیاں مناتے، کھاتے پیتے۔ تو صبح کے وقت عید کا دن، عین عید کے دن میں انگریزوں نے پورے گھروں کو مسمار کیا، بلڈوزر چلا کر پورے گھروں کو مار کے توڑا عید کے دن۔ تو اب بتائیے کہاں سے اہل حدیث انگریزوں کے چمچے ہوتے؟ ایک پروف ثابت کرو، کوئی دنیا میں ہے، کوئی ہے ماں کا لال دنیا میں جو یہ ثابت کرے کہ انگریزوں کے چمچے اہل حدیث تھے؟ کوئی بھی ماں کا لال یہ ثابت نہیں کر سکتا۔ جو کہتا ہے وہ قرآن و حدیث کا دشمن ہے، جو کہتا ہے وہ توحید کا دشمن ہے، جو کہتا ہے وہ منہج صحابہ کا دشمن ہے، اس کے دل میں نفاق ہے جو مسلمان کے نام میں پھر رہا۔ تو بہرحال یہ جاننا ضروری ہے کہ صحیح مسلک میں چلنے والے جو یہ چاہتے ہیں کہ میں سیدھے راستے میں چلوں، صحابہ کے منہج میں چلوں، جس دین کو جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے نبی پر نازل کیا، اس دین کو اسی طرح سے اپنا کر مجھے عمل کرنا ہے، جو یہ چاہتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ تو بہرحال یہ بات مجبوراً مجھے کہنا پڑتا ہے ان لوگوں کے الفاظوں پر جو یہ کہتے ہیں کہ اہل حدیث انگریز کے چمچے ہیں۔ ان کو یہ میں کہنا چاہتا ہوں، تم اور تمہارے باپ دادا اور تمہاری پوری قوم، دنیا کے پورے آدمی مل کر یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ اہل حدیث انگریز کے چمچے تھے، بلکہ ایک سے دو دلیل، ہزاروں دلیل ہم آپ کو پیش کریں گے کہ انگریز اگر کسی سے سب سے زیادہ ڈرتا تھا تو وہ اہل حدیثوں سے ڈرتا تھا، توحید والوں سے ڈرتا تھا، جن کے سینے میں توحید ہے، سنت ہے۔ اس قوم کو کوئی مٹا نہیں سکتا۔ کیوں؟ اس قوم کے ساتھ اللہ ہے۔ جو قوم توحید اور سنت کو اپنے سینے میں بسائی ہوئی ہے، اس قوم کے ساتھ اللہ ہے، اس قوم کو کوئی مٹا نہیں سکتا۔ تو بہرحال یہ آزادی جو کل جو ہے تحریک آزادی کے بعد جو آزادی ملا ہندوستان کے لوگوں کو، جو کل ہم منانے والے ہیں، ذرا اس تاریخ کو بھی سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ اور آپ جانتے ہیں کالا پانی کا عذاب آپ سنے ہوں گے، کالا پانی کا جو سزا انڈومان نکوبار میں وہ وہاں پر لے جا کر وہاں کی جیل میں ڈال کر جو ظلم کیا گیا لوگوں کو، اس میں سب تھے، مسلمان بھی تھے، غیر مسلمان بھی تھے، سب تھے، سب لوگ اس جو ظلم میں تھے۔ اور سب سے زیادہ کون تھے؟ سب سے زیادہ کالا پانی کے عذاب میں کون سے علماء تھے؟ سب سے زیادہ وہ اہل حدیث کے علماء تھے۔ بولنا پڑتا ہے مجبوراً، کیسا کہہ سکتے آپ؟
جو اہل حدیث کے علماء، اہل حدیث کے لوگ، کالا پانی کا عذاب جو سب سے ڈینجر سزا تھا انگریزوں کی طرف سے، اس سزا میں سب سے زیادہ جب اہل حدیث تھے، تمہارے جو زبان سے بات نکل رہی ہے کہ اہل حدیث انگریزوں کے چمچے تھے، اللہ سے ڈرو، رب سے ڈرو، کہنے سے پہلے جانکاری حاصل کر کے کرو۔ اور کالا پانی کے جو سزا میں جو تھے کئی مدت سزائیں، اس میں سے ایک بہت بڑے عالم اس سزا کو ختم کرنے کے بعد، وہ سزا کیسی تھی، کیا تھی، وہ کتابوں نے لکھا باقاعدہ، کالا پانی انگریزوں کا جو سزا ہے۔ اور اس میں جو ہے اسی وقت اس عذاب سے ڈر کر ویر ساورکر، جو سب آپ سنتے ہیں، وہ ڈر گیا تھا ویر ساورکر، اور انگریزوں کو کئی خط اس نے لکھا کہ میں تمہارا اندرونی طور پر تمہارا ساتھ دیتا ہوں، میں تمہارا ساتھ ہو جاؤں گا، تمہاری مدد کروں گا، یہ کہہ کر وہ بچ گیا تھا اس عذاب سے۔ کتنا ڈینجر عذاب اس میں، کالا پانی، مارتے تھے، پیٹتے تھے، پانی نہیں، یہ نہیں، کئی طرح کی سزائیں۔ اس سزا میں آپ سنے ہوں گے، یہاں تک کہ کیرلا کے جو ماپیلا مسلم تھے، جو وہ انگریزوں کے خلاف جب انہوں نے وہ ٹھہرے تھے، ان کے لیڈر کو جب مارا گیا تھا، تو وہ لوگ انگریزوں کے خلاف جب ٹھہر گئے، ان کو بھی انہوں نے کالا پانی کا سزا دیا۔ کیسے سزا دیا؟ وہاں سے گوڈس ٹرین میں ڈال کر، ایک ڈبے میں 150 آدمیوں کو ڈال کر، یہاں میڈراس ہائی کورٹ میں، اس وقت میڈراس ہائی کورٹ کہا جاتا تھا، وہاں پر لا کر، اور جیسے بھی آئے کئی لوگ مر گئے اندر گوڈس میں، یعنی اس ادھر جو کھڑکی میں لوہے کا گوڈس کیسا ہوگا دیکھیے، اور وہاں سے یہاں آنے کے لیے کئی دن لگ گئے، کئی لوگ مر گئے، اور ان کو لے جا کر اس سزے میں رکھا گیا۔ تو مسلمانوں نے اتنی کوشش کی آزادی کے لیے، ہندوستان کی آزادی کے لیے اتنی کوشش دوسرے لوگ نہیں کی۔ یہ گواہ خود جواہر لال نہرو جو سب سے پہلے پریزیڈنٹ بنا تھا، اپنی تقریر میں اٹھا کر پڑھ کر دیکھو، جواہر لال نہرو اپنی تقریر میں پریزیڈنٹ بننے کے بعد پہلے سپیچ میں اس نے یہ کہا کہ صادق پور کے جو علماء ہیں، علماء اہل حدیث کے بارے میں وہ کہتا ہے کہ صادق پور کے جو علماء تھے اور صادق پور کے جو دوسرے لوگ تھے، جنگ آزادی یا ہندوستان کی آزادی کے لیے انہوں نے جو کچھ کوشش کی، اس کو ایک ترازو کے ایک پلڑے میں رکھو، اور جتنے بھی لوگ کوشش کیے آزادی کے لیے، سب کے کاموں کو ایک ترازو کے پلڑے میں رکھو، ان کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، اور تاریخ میں، ہندوستان کی آزادی کی تاریخ میں ان کو اگر بھلا دیا گیا تو سب بیکار۔ کہا ہندوستان کی آزادی کی تاریخ ہی بیکار ہے۔ تو یہ کہا جواہر لال نہرو، پریزیڈنٹ آف انڈیا، فرسٹ پریزیڈنٹ آف انڈیا، اس نے اپنی تقریر میں کہا۔ تو اتنی کوششیں، یہاں تک کہ ہندوستان کو ایجوکیٹڈ بنانے کے لیے سب سے زیادہ جس نے کوشش کی وہ ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ تھے، جو بہت بڑے عالم تھے اہل حدیث کے۔ انہوں نے کتاب بھی لکھا، قرآن کا ترجمہ بھی لکھا کئی، اور 15 بار سے زیادہ وہ جیل میں جا کر آئے تھے۔ تو اتنے بڑے عالم، اہل حدیث کے عالم، اتنے بڑے عالم ہونے کے بعد بھی اگر کوئی یہ کہتا ہے بغیر شرم کے کہ اہل حدیث انگریزوں کے چمچے تھے، وہ بالکل بے اسلام ہے، وہ بے دین ہے جو یہ کہتا ہے۔ اس کو حسد ہے اہل حدیث سے، اس کو جلن ہے، اس کو جو ہے دشمنی ہے اہل حدیث سے، اس لیے وہ یہ بات کہتا ہے۔ تو میرا کہنے کا مطلب یہ جو بیان خاص کر کے ان لوگوں کے لیے ہے جو یہ کہتے ہیں کہ اہل حدیث انگریزوں کے مددگار تھے، انہوں نے انگریزوں کی مدد کی، ان کے لیے بیان ہے کہ انگریز سب سے زیادہ ڈرتے تھے تو اہل حدیث سے ڈرتے تھے، اور اہل حدیث ہی ہے جو اس تحریک کو سب سے پہلے شروع کیا، اہل حدیث ہی ہے جو جنگ کیا انگریزوں کے خلاف، اس میں کوئی شک نہیں۔ یہ تاریخ کو پھیلانا ہے، کیوں؟ اس کے ذریعے لوگوں کو توحید معلوم ہوگا، اسلام معلوم ہوگا۔ آج جو لوگ بلڈنگ بننا چاہتے ہیں وہ لوگوں کو راستہ دکھانا چاہتے ہیں، آج جو لوگ پیسوں کو کما کر بینک میں جمع کرنا چاہتے ہیں ان کو اپنا جو ہے بڑا لیڈر سمجھ کے ان کے پیچھے جا رہے ہیں، آج جو لوگ عزت احترام چاہ کر حق کا انکار کرنے والے بڑے بڑے لیڈر ہیں ان کی اتباع کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ لوگ ان کی اتباع کرنا نہیں چاہتے جو صحابہ کرام کی اتباع کرنے والے ہیں، جو قرآن حدیث کو اللہ کے لیے پھیلاتے ہیں، نہ پیسوں کے لیے، نہ عزت کے لیے، نہ نام کے لیے، شہرت کے لیے، کسی چیز کے لیے نہیں، بلکہ حق پھیلنا چاہیے، جو چاہتے ہیں ان کی اتباع کرنے میں شیطان ان کو روک رہا ہے۔ بہرحال اصل آزادی اس میں ہے جس میں اللہ کا قانون ہو، اسلام کا قانون ہو، اسلام کے قانون میں، اسلام کے احکام میں اصل آزادی ہے۔ اصل آزادی اللہ تعالیٰ نے اس میں، آزادی سے مراد کیا ہے؟ یہ ہر
ہر انسان اپنے مسلک کے مطابق چلے، ہے یا نہیں؟ تو اسلام کیا کہتا ہے؟ لا اکراہ فی الدین۔ اگر کوئی اسلام کے خلاف یعنی کوئی کسی کی عبادت کرتا ہے، کچھ کرتا ہے، تو اس کو روکنا فرض ہے، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کو مجبور کر کے اللہ کے سامنے جھکایا جائے، اس کو مار کے توڑ کے اللہ کے سامنے جھک، مار کے توڑ کے توحید والا بن، یہ اسلام میں جائز نہیں۔ لا اکراہ فی الدین، آیت الکرسی کے بعد اللہ تعالیٰ فوراً یہ آیت کو ذکر کرتا ہے، لا اکراہ فی الدین۔ کسی کو مجبور کر کے موحد نہیں بنا سکتے، کسی کو مجبور کر کے سنت میں عمل کرنے کے لیے جو ہے ہم کرا نہیں سکتے، مجبور کرا نہیں سکتے، یہ اسلام کا قانون ہے۔ تو بہرحال اسلام کے قانون کے مطابق اگر ہم عمل کریں گے تو انشاءاللہ سکون اللہ عطا کرے گا، ہر جگہ اللہ سکون عطا کرے گا۔ اس سکون کو حاصل کرنے کے لیے جو کچھ قرآن میں ہمیں حکم دیا گیا ہے، حدیث میں ہمیں جو کچھ حکم دیا گیا ہے، اس کے مطابق میں اور آپ عمل کریں گے تو انشاءاللہ دنیا میں اور آخرت میں ہم سب کامیاب ہوں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو توحید میں ہم سب کو ایک مل کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، سنت میں ہم سب کو ایک مل کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور حدیث کے مطابق عمل کرنے میں ہم سب کو اللہ ایک بنائے، نیک بنائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔